نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله عز وجل في كلامه المجيد وفرقانه الحميد لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون صدق اللہ المولان العظیم۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم اور ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 10 تک پہنچے، جس میں ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ ہم نے آپ کی طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آیت پڑھی تو ان پر ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہوئی، اور وہ کہنے لگے کہ میں اب دیکھتا ہوں کہ میرا تذکرہ قرآن پاک میں کہاں ہے۔ تو اس کے لیے وہ قرآن پاک کی آیات میں غور و فکر کرنے لگے اور قرآن پاک کی ورق گردانی کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ سورۃ الذاریات کی ان آیات پر پہنچے۔ یہاں جب دیکھا تو اس میں مومنین کی صفات ذکر ہوئی تھی کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ یہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے معافیہ مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے حق ہوتا ہے۔ یہ آیات جب انہوں نے پڑھی تو کہنے لگے یہ تو بہت ہی اعلیٰ صفات ہے، میں تو اتنا بڑا آدمی بھی نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ قرآن پاک کی ورق گردانی شروع کی، اور وہ آیات ان کے سامنے آئیں جن میں اہل جہنم کی صفات ذکر تھی، ان کے انکار کا ذکر تھا، ان کی تکذیب کا ذکر تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں تو اتنا بھی کیا گزرا نہیں ہوں۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک کی ورق گردانی جب انہوں نے شروع کی تو ان کے سامنے قرآن پاک کی ایک اور آیت، سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 ان کے سامنے آئی، جس میں ہے کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ کچھ اور لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، اور ان کے کچھ اچھے عمل بھی ہے اور کچھ برے عمل بھی ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر دیں گے۔ جب یہ آیت انہوں نے پڑھی تو کہنے لگے کہ یہ ہے قرآن پاک میں میرا تذکرہ، کہ میں تو نہ اعلیٰ درجے والا ہوں اور نہ گیا گزرا ہوں، بلکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ میرے اچھے اعمال بھی ہیں اور برے اعمال بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں اور قرآن کریم میں غور و فکر کریں کہ قرآن کریم ہم سے کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں غور و تدبر سے کام لیں۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ رسمی طور پر تو ہم تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن پاک کے معنی میں ہم غور نہیں کرتے۔ عام لوگوں، علماء ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کریں تو وہ قرآن کی آیات میں غور و فکر کریں، اور جو عام لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ علماء کے دروس میں بیٹھیں، ان کی محفلوں میں بیٹھیں اور ان سے قرآن سنیں اور قرآن کے معنی اور مطلب ان سے پوچھیں اور قرآن کے احکام کے بارے میں ان سے پوچھیں، تو پھر اس کے مطابق وہ زندگی گزارے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے ساتھ صحیح تعلق اور دوستی اور قرآن پاک کے ساتھ قرآن پاک کی آیات میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔